سیموئیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا، وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الیہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا۔ اس کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنّا تھا اور دوسری کا نام فننا، اور فننا کی اولاد ہوئی پر ہنّا بے اولاد تھی۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص افرائیمی نہیں ہے، الکانا جو ہے یہ افرائیمی نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ الکانا جو ہے وہ افرائیمی نہیں ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب کے حوالہ چاہے نوٹ کر لیں، تواریخ کی پہلی کتاب کے چھٹے باب کی، بلکہ چھٹا باب پورا ہی پڑھ لیں، اس کے مطابق الکانا لاوی کے خاندان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ الکانا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ لاوی کے۔ الکانا کا بیٹا جب بھی ہوگا تو وہ کس قبیلے سے ہوگا؟ لاوی کے قبیلے سے ہوگا۔ یعنی سیموئیل کس قبیلے سے ہوگا؟ لاوی کے قبیلے سے ہوگا۔ وہ لاوی کے قبیلے سے ضرور ہے لیکن ہارون کے گھرانے سے نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جیرسوم اور کہات اور مراری تین بیٹے تھے، اور جو ہارون ہے یہ لاوی کی اولاد میں سے ہے، کہاتیوں میں سے، لیکن جو آپ پریسٹ ہوڈ ہے یعنی جو کہانت ہے یہ صرف ہارون کے گھرانے میں ہے۔ ہارون اور موسیٰ بھائی تھے لیکن موسیٰ کاہن نہیں تھا، موسیٰ کاہن نہیں تھا۔ کہانت کس کو ملی؟ ہارون کو، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو۔ کاہن صرف وہ ہو سکتا ہے جو ہارون کی اولاد سے ہو۔ سارے لاوی کاہن نہیں تھے، سارے لاوی کاہن نہیں تھے۔ ہاں، ان کی ذمہ داریاں ضرور تھیں کہانت کے تعلق سے، خدا نے بہت ساری ذمہ داریاں ان کو دے رکھی تھیں کہ یہ کوئی خیمہ اٹھائے گا، کوئی سامان اٹھائے گا، کوئی یہ کام کرے گا ہیکل میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کو ذمہ داریاں دے رکھی تھیں، لیکن وہ سارے کاہن نہیں تھے۔ کاہن صرف وہ ہو سکتا تھا جو ہارون کی نسل سے ہو، اس کے علاوہ بہت سارے لاوی تھے اور وہ کاہن نہیں تھے، سارے لاوی کاہن نہیں تھے۔ لیکن دے یکی سب کو ملتی تھی، دے یکی سارے لاویوں کو ملتی تھی، صرف کاہن کو نہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا، دے یکی کا نظام خدا نے لاویوں کے لیے مقرر کیا تھا، کاہنوں کے لیے نہیں۔ کس کے لیے کیا تھا؟ لاویوں کے لیے، کیونکہ لاویوں کو خدا نے زمین نہیں دی تھی، لاویوں کو خدا نے 48 شہر دیے تھے جو کہ اسرائیل کے مختلف قبیلوں میں موجود تھے، کسی قبیلے میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ۔ لاویوں کو ٹوٹل 48 شہر ملے تھے، ان کو زمینیں نہیں ملی تھیں، ان کو مختلف قبائل میں خدا نے بانٹ کے 48 شہر دیے تھے، اور جو ان کے کھانے پینے کا یا ان کے گھرانے کا یا باقی جو سارا انتظام ہے یہ دے یکی سے ہوگا۔ اور دے یکی کون دے گا؟ باقی تمام قبائل دیں گے، یعنی لاوی خدا کی خدمت کریں گے اور باقی تمام قبائل کیا کریں گے؟ دے یکی دیں گے۔ صرف کاہن نہیں بلکہ سارے لاوی دے یکی لیا کرتے تھے۔ جو الکانا ہے یہ لکھا افرائیم کے کوہستانی ملک میں، یہ افرائیم میں رہتا ضرور ہے لیکن ہے لاوی، لیکن کیا ہے؟ لاوی ہے، کیونکہ جو لاویوں کو شہر دیے گئے تھے وہ افرائیم میں بھی دیے گئے تھے، وہ یہودا کی زمین میں بھی دیے گئے تھے، وہ باقی قبائل کی زمین میں بھی دیے گئے تھے۔ یہ وہ لاوی ہے جو ایک ایسے شہر میں رہتا ہے جو کہ افرائیم کے قبیلے کی حدود میں تھا۔ اس کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنّا اور دوسری کا نام فننا، اور فننا کی اولاد ہوئی پر ہنّا بے اولاد تھی۔ یہ جو پولیگمی کا کیس ہے، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کا، آپ کلام مقدس میں اس گھرانے میں بھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ متی کی انجیل بھی اور ملاکی کی کتاب بھی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا کا کبھی بھی خود انسان کے لیے پلان نہیں تھا کہ اس کی ایک سے زیادہ شادی ہو، نہ پرانے عہد میں نہ نئے عہد میں۔ جس بھی آلدو کہ کلچرلی اس وقت یہ بات ایکسیپٹیبل تھی، ایکسیپٹ کی جاتی تھی، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک شادی شدہ جو زیادہ بیویوں والا ہے وہ گنہگار ہے اور خدا نے اس کو کیسے استعمال کر لیا، تو جس طرح خدا آج ہمیں استعمال کر لیتا ہے، ہم بھی ویسے سارے گنہگار ہی ہوتے ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم آگے جا کے تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ پولیگمی جو ہے یعنی زیادہ شادیاں کرنا، یہ خدا کے نزدیک کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا۔
اس وقت کلچرلی یہ بات ایکسیپٹیبل تھی، لیکن کلام مقدس میں ہر شخص کا ذکر ہے جس نے زیادہ بیویاں کی ہیں، اور بعد میں آپ اس فیملی کو دیکھیں گے تو کبھی بھی جو زیادہ بیویوں والی فیملی ہے وہ خوش نہیں رہی۔ کلام مقدس میں کوئی ایسی بیوی خاندان آپ کو نہیں ملے گا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور وہ ہیپی تھے۔ ایک سے زیادہ بیویوں والے ہیپی ہو نہیں سکتے، وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا آگے لکھا ہے، یہ شخص ایک کا نام حنا تھا اور دوسری کا نام فننا، اور فننا کی اولاد ہوئی پر حنا بے اولاد تھی۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اولاد، بلکہ ویسے آج بھی یہ بہت ہی ایک اچھمبے کی بات سمجھی جاتی ہے کلچرلی، اگر کسی کی اولاد نہ ہو۔ حالانکہ ہم اتنی ایڈوانس سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات اتنی زیادہ عجیب سمجھی جاتی تھی، اور سمجھا جاتا تھا پتہ نہیں اس عورت کو جس کی اولاد نہیں ہے کوئی سزا ملی ہے یا اس کے کوئی گناہ ہیں، یا مطلب کلچرلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ کسی کی اولاد نہ ہو۔ آج بھی ویسے نہیں کیا جاتا، لیکن اس وقت یہ بہت زیادہ تھا، اس وقت یہ بہت زیادہ تھا۔ اب اس کے دو بیویاں، اور ایک کی اولاد ہے اور ایک کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے حنا، اس نے پہلے حنا سے شادی کی ہے اور چونکہ اولاد نہیں ہوئی اس لیے اس نے دوسری جو شادی فننا سے بچوں کے لیے شادی کی ہے، لیکن خیر ایسا یہاں پہ لکھا نہیں ہے۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ خداوند کا گھر خیمہ اجتماع اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ سیلا میں۔ کہاں پر موجود ہے؟ سیلا میں موجود ہے۔ اور یہ پھر بعد میں کہاں پر ہوگا؟ یروشلیم میں۔ یہ بعد میں کہاں پر ہوگا؟ یروشلیم میں۔ اور عہد کے صندوق اور خیمہ اجتماع کا ہم نے پورا سفر کور کیا تھا۔ تو اس وقت خداوند کا گھر سیلا میں موجود ہے، خیمہ اجتماع سیلا میں موجود ہے، اور اسرائیل کو خروج کی کتاب کے مطابق، احبار کی کتاب کے مطابق خدا نے 3 عیدیں دی تھیں کہ 3 عیدوں پر سال میں ہر اسرائیلی خداوند کے گھر کو جایا کرے اور وہاں پر کیا کرے؟ قربانی کرے۔ سو موسٹ پروبیبلی یہ کیونکہ بڑا خدا پرست انسان ہے یہ جو الکانا ہے، although کہ اچھے برے کام ہر انسان کی زندگی میں ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں۔ اس کی برائی اس کی زندگی میں یہ ہے کہ اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی، اور ان میں سے ایک اچھائی اس کی زندگی میں یہ ہے کہ یہ پرستش کرنے میں، یہ خدا کے معاملات میں بہت ریگولر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت ریگولر ہے، اور خداوند کی پرستش کرنے ہر سال جاتا ہے، اور فیملی سمیت جاتا ہے۔ کیسے جاتا ہے؟ فیملی سمیت جاتا ہے، اور ہر سال جانے سے مراد ہے کہ شاید یہ سال میں 3 دفعہ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس کا جو کاہن تھے اور وہیں رہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ حفنی اور فنہاس کون تھے؟ ایلی کاہن کے بیٹے تھے۔ یہ کون تھے؟ ایلی کاہن کے بیٹے تھے۔ اب ایلی کاہن اس زمانے کا سردار کاہن ہے، اور ایلی کون ہے؟ ہارون کی نسل سے جو کاہن ہوگا، ہارون کی نسل سے ہی سارے کاہن ہوں گے، اور ہارون کی نسل سے ہی سردار کاہن ہوگا۔ سو ایلی کیا ہے؟ ہارون کی نسل سے ایک سردار کاہن ہے، جس کے آگے 2 بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں میں سے بعد میں کوئی سردار کاہن بنے گا کیونکہ یہ نسل در نسل چل رہا تھا۔ اور اس کے دونوں بیٹوں کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑے بدکار تھے۔ کیا تھے؟ بڑے ہی بدکار تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہیکل میں موجود عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، وہ لوگوں سے گوشت چھین لیا کرتے تھے۔ حالانکہ خدا نے کہانت کے آفس میں کاہنوں کے لیے ایک اپنا حصہ مقرر کیا تھا کہ جو کاہن ہوگا اس کو گوشت کا یہ حصہ ملا کرے گا، لیکن وہ لوگوں سے گوشت کیا کرتے تھے؟ چھین لیا کرتے تھے اور بدکاری کرتے تھے۔ ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں جو ڈیٹیل دی جاتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کو ہم بائبل مقدس کے اس لکھنے کے سٹائل سے کافی حد تک واقف ہو چکے ہیں کہ بائبل مقدس کچھ نہیں چھپاتی۔ بائبل مقدس کچھ نہیں چھپاتی، بلکہ سب چیزیں بغیر ڈرامے کے، بغیر بڑھائے چڑھائے، سیدھی سیدھی لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ان کے ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ان کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ کہانت میں بدکاری پائی جا رہی ہے۔
اس زمانے کی کہانت میں کیا ہے؟ بدکاری پائی جا رہی ہے. لوگ بدکاری، کاہن بدکاری کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں بلکہ کاہن. لوگ تو برے ہیں ہی ہیں، لوگ تو برے ہیں ہی ہیں. اور ہم نے ڈیٹیل میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قاضیوں کے دور میں لوگوں کی حالت کتنی بری تھی. لوگ تو برے ہیں ہی ہیں، کاہن بھی ایڈے برے نے کہ وہ بدکاری سے لگے نے. لیکن پھر بھی الکانا جاتا ہے پرستش کرنے. پھر بھی کیا ہے؟ الکانا پرستش کرنے جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو کاہن کیسے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا اپنا دل خداوند کے ساتھ پرستش کرنے میں ٹھیک ہے اور وہ پرستش کرنے جاتا ہے، اور اس کی پرستش قبول ہوگی، اس کی پرستش قبول ہوگی کیونکہ اس کا اپنا دل ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ پادری نہیں ٹھیک تو میں چرچ ہی نہیں جانا. وہ کسی چرچ بھی نہیں جانتے، چلو ایک نہیں ٹھیک تو دوجے تر جاؤ، لیکن وہ کسی چرچ بھی نہیں جانتے، انہوں نے لگتا سارے پادری خراب نے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر پادری نہیں ٹھیک، اور یا پھر آپ کسی اور چرچ میں چلے جائیں، لیکن جائیں ضرور، کہیں نہ کہیں تو جائیں، خداوند کی پرستش کریں، کہیں نہ کہیں تو رفاقت رکھیں، کہیں نہ کہیں تو خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت شراکت رکھیں. اگر کاہن میں یا آج کل پادری میں کچھ اور بری باتیں ہوں گی بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خدا آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ نہیں وہ جڑا پادری اتنے کھلوتا ہے نا وہ 100% ٹھیک ہوئے گا نا تو پھر سارے لوگوں کی عبادت ٹھیک ہونی. سو الکانا کا اپنا دل ٹھیک ہے، وہ پرستش کرنے جاتا ہے اور خداوند اس کی پرستش کو قبول کرتا ہے. کہانت میں بدکاری پائی جا رہی ہے اس زمانے میں. اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹوں کو حصے دیتا تھا، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ ایک ٹربلڈ فیملی ہے، یہ ایک ٹربلڈ فیملی ہے، ایک پریشان حال فیملی ہے، ایک ایسی فیملی ہے جو کہ مشکل میں ہے، جو کہ پریشانی میں ہے. یہ خوش نہیں ہے. خوش کیوں نہیں ہے؟ پہلی تو بات ہے 2 بیویاں ہیں، تو 2 بیویوں میں ویسے نہیں خوش رہ سکتا. دوسری بات ہے کہ وہ اس کا سلوک ایک جیسا نہیں ہے. ایک سے وہ محبت کرتا ہے اور دوسرے سے محبت نہیں کرتا. اب جس سے محبت کرتا ہے اس کے اولاد نہیں ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کے اولاد ہے. تو ایسی ایک کھچڑی پک گئی ہے. آپ کو یہ یعقوب کی فیملی میں بھی نظر آئے گا کہ یعقوب یوسف سے محبت کرتا تھا، باقی بچوں سے نہیں تھا کرتا، تو سارے یوسف کے خلاف ہو گئے اور اس کو مارنا چاہا. تو جب بھی آپ کسی ایسی فیملی میں ہوں گے جہاں پر سائیڈز لی جائیں گی، ایک پر دوسرے کو ترجیح دی جائے گی بشرط بجائے یہ کہ آپ ایک سا سلوک کریں، تو وہاں پر یہ مسئلے مسائل جنم لیں گے. اب فننا جو ہے وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتی، اپنے بندے نو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن حنا نو تو کہہ سکتی ہے نا. تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ حنا کو چڑھاتی رہتی ہے. اب اس کے پاس ایک آپشن ہے، حنا کے پاس ہسبینڈ کا پیار تو ہے لیکن اولاد نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو یہ ایک ٹربل پوری فیملی میں ہے جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا. اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر کو جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. یہ آپ اس کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی جو حالت ہے وہ کتنی گھمبیر ہے اور وہ کتنے مسائل میں سے گزر رہی ہے. اچھا، یہ جب وہ خداوند کے گھر میں جا رہی ہے یہ تب بھی کھانا نہیں کھا رہی، تب بھی کیا کرتی ہے؟ اور خداوند کے گھر میں کھانا کون سا ہے؟ عموماً ہم نے قربانیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ پیس آفرنگز، یا جس کو ہم سلامتی کی قربانیاں کہتے ہیں، سلامتی کے نذرانے، وہ جب پیس آفرنگ گزرانی جاتی تھی تو یہ واحد آفرنگ تھی جس میں سے کاہن کو حصہ بھی ملتا تھا، کچھ یہ خداوند کے حضور جلائی بھی جاتی تھی، اور باقی کس کی ہوتی تھی؟ قربانی گزرانے والے کی. تو سارے مل کے کھاتے تھے. یہ واحد آفرنگ ہے جس میں سب کو حصہ ملتا تھا. باقی قربانیوں میں قربانی گزرانے والے کو حصہ نہیں ملتا تھا، پیس آفرنگ میں ملتا تھا. تو جب یہ آفرنگ کا حصہ لیں گے تو وہ حصہ بے شک ڈبل کر کے دے رہا ہے حنا کو، لیکن اس کو کھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو، اور اگر وہ پریشانی آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر سوار ہے، تو آپ خداوند کی حضوری کو بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے. آپ خداوند کی حضوری کو بھی انجوائے نہیں، وہ خداوند کے حضور میں موجود ہے، وہ کھانا اس کو انجوائے نہیں کرتی، لیکن کہ وہ کھانا
نہ کھاتی تھی. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا ہے ہنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اس کو لگتا ہے کہ شاید میری تسلی اس پر کام کرے، اثر کرے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہے تو اس کو کوئی تسلی نہیں دے سکتی. اس کو تسلی دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ اس حالت کو وہی جانتی. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. یہ بہت موٹا آدمی تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اچھا دیکھیں، ہنا کیا ہے؟ افسردہ ہے. ہنا کیا ہے؟ افسردہ ہے، دلگیر ہے، غمگین ہے، اس کی صوت اسے چھیڑتی ہے، یعنی وہ بڑی ہی پریشان ہے. اور اس پریشانی میں وہ کام کرتی ہے جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا. اس کے 2 حل ہو سکتے تھے، یا تو اپنی صوت کا مقابلہ کرتی، یا اس سے آگے سے لڑتی، یا اپنے بندے سے لڑتی، یا کچھ بھی کرتی. اور دوسرا سولوشن کیا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے کو خداوند کے حضور میں لے جاتی. سو اس نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے کہ وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اور اس نے منت مانی اور کہا، رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا. یہ اس طرح کی منت نہیں ہے جو ہم لوگ بھی اکثر مان لیتے ہیں کہ خدا تم نے لاٹری کٹا دے، ادھے پیسے تیرے. اس طرح کی منتیں ہم ویسے مان لیتے ہیں، یا اکثر لوگ مان لیتے ہیں کہ میری لاٹری نکل آئی نہ تو ادھے پیسے میں چرچ نو دے دینے. ویسے ادھے نہیں دیندے، وہ لاٹری چ بھی نہ کہندے نے خدا 10% تیرے. ادھے دی ہمت ویسے اتنے بھی نہیں ہوندے، حالانکہ نکلی کوئی نہیں ہوندی لاٹری. خدا میرا فلانا کام ہو جائے نا تو میں انیاں دیگاں دواں گا، میں فلانا کام ہو جائے تو میں کراں گا. یہ اس قسم کی منت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں ہنا کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. سیمویل کہاں چلا جائے گا؟ خداوند کے حضور میں چلا جائے گا. اور اب بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ فننا شاید بابرکت ہے اور ہنا شاید بابرکت نہیں ہے. بظاہر کیوں؟ کیونکہ فننا کے پاس اولاد ہے اور ہنا کے پاس اولاد نہیں ہے. اور ہنا اچھی ہے جو کہ فننا سے نہیں لڑتی، اور فننا بری ہے جو کہ اس کو چڑھاتی ہے. اس کو کیا کرتی ہے؟ چڑھاتی ہے. سو بظاہر لگتا ہے کہ ایک اچھی عورت کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن ایک بری عورت کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. لیکن خداوند کی مرضی بعض اوقات جب تک وہ ہم پر ظاہر نہیں ہو جاتی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب دیکھیں کہ ہنا کی زندگی سے خدا اتنا بڑا کام لینے جا رہا ہے کہ پرانے عہد کے نبیوں میں سے ایک اتنا عظیم نبی، پہلا نبی اس کے ہاں پیدا ہوگا، اور بڑے ہی زبردست نازک موڑ پر، جو کہ اسرائیل کے پورے سفر میں ایک موڑ آیا ہے. سو اس موڑ پر ایک اتنا زبردست کام ہونے جا رہا ہے، اور خداوند سیمویل کو استعمال کرے گا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہنا کا بیٹا ہوگا. تو بعض اوقات خدا ہم پر کچھ سخت وقت آنے دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور جائیں، گڑ گڑائیں، اور پھر وہ کیا کرے؟ ہماری زندگی سے اپنے مقصد کو پورا کرے. سو اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خداوند کے حضور میں جانا چاہیے، تاکہ خداوند اپنے مقصد کو جو وہ ہماری زندگی میں رکھتا ہے اس کو پورا کرے. کیونکہ خداوند کبھی کسی کو بدی سے نہیں آزماتا، خداوند کبھی کسی کو ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا جس سے وہ گناہ کرے. سو اگر خدا نے ایک ایماندار کی زندگی میں کوئی مشکل آنے دی ہے تو ایماندار کو کیا چاہیے کہ وہ خداوند کے حضور میں جھکے اور اس سے طلب کرے کہ اس کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو. ہنا کہتی ہے کہ وہ کیا بنے گا؟ وہ نذیر بنے گا. وہ کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا. نذیر پرانے زمانے میں نذیر جو تھا، اس کا جو ناظرائٹ تھا، یعنی ایک عہد کیا جاتا تھا، اور 3 چیزیں نذیر کے لیے منع تھیں. پہلے نمبر پر کہ وہ مے یا شراب یا انگور سے بنی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دنیاوی خوشیوں کو اس طرح سے انجوائے
نہیں کرے گا. سو اس کو مے سے یا انگور کی بنی کسی بھی چیز سے دور رہنا. دوسرے نمبر پر اس کو کسی لاش کو نہیں چھونا, اس کو کسی لاش کو نہیں چھونا, اس کو کسی مردے کے لیے ماتم نہیں کرنا, جس کا مطلب یہ ہے کیونکہ موت جو ہے وہ کس کا نتیجہ ہے؟ گناہ کا. موت کس کا نتیجہ ہے؟ گناہ کا. سو اس کو ہر ایسی چیز سے دور رہنا ہے. تیسرے نمبر پر اس کے سر کے بال نہیں کٹیں گے جب تک کہ اس کے سر اس کی جو نظر کی مدت ہے, نذیر ہونے کی مدت ہے, وہ پوری نہیں ہو جاتی. عام طور پر لوگ مہینے کے لیے نذیر بنتے تھے, سال کے لیے بنتے تھے, کچھ زیادہ بھی بنتے تھے. سمسون فار لائف نذیر تھا, وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نذیر تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نذیر تھا. اور سیمویل جو ہے اس کی ماں نے بھی کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. وہ تو خداوند نے ان کو نذیر ٹھہرایا تھا, لیکن یہاں پر ماں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ بچپن سے ہی کیا ہوگا؟ نذیر ہوگا. اچھا, یہاں پر ایک بہت میں امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں. اور حنا نے وعدہ کیا کہ میں اس کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی. اب لاوی ہوتے ہوئے, لاوی آپ کو پتا ہے کہ سارے لاوی خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے, پتا نا اس بات کا؟ سارے لاوی خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ وہ خداوند کی خدمت کریں گے. لیکن ان کی خدمت گنتی کی کتاب کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کے درمیان تھی. کتنی تھی؟ 30 برس سے لے کر 50 برس کے. لیکن اس کی خدمت تھوڑی سی اس طرح سے فرق ہوگی کہ حنا نے کہا ہے کہ یہ فار لائف خداوند کی خدمت کرے گا, نہ کہ 30 برس سے 50 برس میں. سو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسی ڈیڈیکیشن ہے جو 1 سٹیپ آگے ہے, جو زیادہ ڈیڈیکیشن کو شو کرتا ہے, جو اور زیادہ انوالومنٹ کو شو کرتا ہے. اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا, اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی. فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. پر ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے. یہاں پر 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ حنا کیسے دعا کر رہی ہے؟ حنا دل میں دعا کر رہی ہے. کیسے دعا کر رہی ہے؟ دل میں دعا. آپ بول کے بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. کلام مقدس میں بہت زیادہ ذکر ہے جہاں پر بول کر دعا کی گئی ہے, اور حنا یہاں پر کہاں کیسے دعا کر رہی ہے؟ دل میں دعا کرے, لیکن پھر بھی خدا اس کی دعا کو سنتا ہے. سو آپ چاہیں تو دل میں دعا کریں, چاہے تو بول کے دعا کریں, آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. دل میں دعا کرنے سے بس نیند آتی ہے زیادہ, اگر آپ خاص طور پہ رات کو کریں گے. بول کے دعا کریں گے تو آپ جاگتے رہیں گے, ورنہ دل سے دعا کرو گے تو بستر تو بیٹھے بیٹھے 5-10 منٹ بعد تڑی آنکھ لگ جانی. لیکن بول کے دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ جاگتے رہیں گے. زیادہ نیند آئے تو چل پھر کے دعا کر لیں, لیکن کسی بھی طریقے سے دعا کی جا سکتی ہے. کلام مقدس میں بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں دعا کرنے. ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں. اچھا, ایلی کو گمان کیسے ہو گیا؟ اب یہاں پہ آج کل کوئی چرچ میں عورت آ کے دعا کرے دل میں رو رو کے, تو ہمیں گمان نہیں ہوگا کہ یہ نشے میں ہے, کسی بھی پادری کو گمان نہیں ہوگا. لیکن ایلی کو گمان ہوا کہ یہ نشے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شاید یہ کامن پریکٹس بن چکی تھی کہ لوگ عید کرنے آتے تھے اور وہاں پر اگر اتنی مے پیتے تھے کہ عورتیں بھی نشے کا شکار ہو جاتی تھیں. تو ایسے نشے چو کی کرتے سی جا کے دعا کرتے ہوں خدا دے گھر. تو ایلی نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کئی عورتیں کہ جیڑیاں اس طرح روندیاں آندیاں نے نا, انہاں اکثر نشہ ہی کیتا ہوندا ہے. تو اس نے اپنی مطلب پریسیڈنس سے, اس مثال سے جو کہ پہلے شاید اس نے دیکھی, اس نے ایک اندازہ لگایا کہ میں پہلے بھی بڑیاں ویکھیاں نے جیڑیاں انج کردیاں نے نا, بڑیاں نشہ ہی کردیاں نے. سو ہو سکتا ہے اس نے بھی کیا کیا ہے؟ نشہ ہی کیا ہے. تو اس نے ایک اندازہ لگایا جو کہ اس کا غلط اندازہ ہے, لیکن اس کے اندازے لگانے سے اسرائیل کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کہانت میں بدکاری ہے. کاہن کیا ہیں؟ بدکار ہیں, حرام کار ہیں. اور عورتیں نشہ کر کے خداوند کے گھر میں جاتی ہیں, عورتیں نشہ کر کے, جس سے اس نے اندازہ لگایا, although کس نے نہیں کیا. سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار. حنا نے جواب دیا, نہیں ہے میرے مالک, میں تو غمگین عورت ہوں. میں نے نہ تو کوئی نشہ پیا, پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے. میں نے نشہ نہیں کیا, میں نے کوئی میں نہیں پی, میں نے صرف اپنا دل خداوند کے آگے انڈیلا ہے. میں نے اپنا دل خداوند کے آگے انڈیلا ہے.
تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ یہ جو ورڈ ہے نا، تیرے کرم کی نظر ہو، اس کا بیسیکلی عبرانی مطلب کیا ہے؟ آمین، یعنی میں اس کو ریسیو کرتی ہوں، اس کو قبول کرتی ہوں۔ اور ایلی اس کو دعا دیتا ہے، وہ اس پر آمین کہتی ہے، اور تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ دیکھیں ابھی بچہ کیا پیدا ہو گیا؟ بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی آثار نظر آئے بچہ پیدا ہونے کے؟ وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو تسلی ہو گئی ہے۔ یہ بیسیکلی ایمان کی حالت ہے کہ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں اور آپ اس کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے خداوند سے مانگا ہے یہ خداوند نے مجھے دے دیا ہے یا دے دے گا، اور اس ایمان کی بنا پر ہی وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، اور اس کی ساری غمگینی جو ہے وہ اس سے جاتی رہتی ہے۔ اور صبح کو وہ اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے، اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی، اور خداوند نے اسے یاد کیا۔ صبح اٹھ کے پھر وہ پرستش کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیمویل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خامند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو، اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اور دودھ عموماً 2 سے 3 سال پلایا جاتا تھا، سو جب تک اس کو دودھ پلایا جائے گا تب تک وہ بچہ اس کے پاس رہے گا۔ اور اس کے خامند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے، وقت اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشک اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ ایک بات آپ نوٹ کریں تو بار بار آپ کو نظر آئے گا خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ پرستش اس گھرانے میں بہت زیادہ ہے، پرستش اس گھرانے میں بہت زیادہ۔ اور حنا کیا کرتی ہے؟ حنا اپنے وعدے کو پورا کرتی ہے۔ اتنا آسان نہیں تھا، although کہ ہم بہت سارے وعدے کر لیتے ہیں خداوند کے ساتھ، لیکن ان کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو ویسے آسان وعدے بھی نبھانے اتنا ایزی نہیں ہوتا، لیکن حنا جس کو اتنے سالوں کے بعد ایک بیٹے کی برکت ملی ہے، اور وہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہیکل میں لے آئی ہے، اور اب سے وہ وہیں رہے گا۔ شاید وہاں پر جو عورتیں ہیں وہ اس کا خیال رکھیں گی، یا وہاں پر جو باقی اسٹاف ہے وہ خیمہ اجتماع میں وہاں پر وہ اس کا خیال رکھے گا، لیکن اب سے بچہ وہیں رہے گا۔ سو وہ اپنی بات کو پورا کرتی ہے، اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرتی ہے۔ اس نے خداوند سے وعدہ کیا، خداوند نے اس کی دعا کو سنا، اور اس نے اپنی بات کو پورا کیا۔ ہم اکثر ایسا نہیں کرتے، ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے کر کے ہم بھول جاتے ہیں، اور جب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اسی بانے منہ نے پاپو کے بس ادھر ادھر اپنا وعدہ ہی تبدیل کر لینے کیا خیال ہے؟ کسٹمائز کر لیتے ہیں نا، بڑا مشکل ہوگا حنا کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ ایک آخر میں آپ سے بات کرتا چلوں، پھر ہم نیکسٹ لیکچر سے ہی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ایلی کے بیٹوں حنا کی اس کے بعد دعا بھی آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک لاسٹ بات میں حنا کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے اپنے بچے کو 2 سال کا ہی تھا، 3 سال کا ہی تھا جب خداوند کے حضور میں دے دیا، اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو پہلے خود اس راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ سیموئل اس طرح کا بنے گا کیونکہ اس کی ماں اس طرح کی ہے، اس کے گھرانے سے اس کو یہ اثر ملا ہے
کہ جو وعدہ کیا گیا وہ پورا کیا گیا. خداوند کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں اور خداوند کے لیے جو کیے گئے ان کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنے والے وہ لوگ ہیں. اس کی تربیت اس طرح کی ہے, اس کی اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہے جو کہ سیمول کی زندگی میں آپ کو آگے نظر آئے گی کہ کتنا زبردست انسان وہ بنے گا. سو یہاں پر حنا کی تعریف کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور شخص ہیں, اور وہ کون ہے؟ حفنی اور فنحاس, جو ایلی کاہن کے بیٹے ہیں. اور ان کو خداوند کیا کرے گا؟ خداوند ان کو مار دے گا. خداوند ان کو مار دے گا. ان کی ماں کا ذکر تک نہیں ہے, ان کی ماں کا ذکر تک نہیں ہے. سو خداوند آنر کرتا ہے ایسی تمام ماؤں کو جو کہ اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے کلام کے مطابق کرتی ہیں, جو کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اس راہ پر ڈالتی ہیں جس پر اسے انہیں جانا ہے. یہ نہیں کہ نہیں سیمول چلو 5-10 سال دا ہو جائے تو پھر بھیج داں گی, چل کو 15-20 سال دا ہو جائے پھر بھیج داں گی, ایڈا ایڈا اوکھا تو ہویا گئی مسا دعاواں کر تے منگیا. وہ ساڈے تے جیڑا بہتا لاڈڑا ہوئے نا انہوں ویسے ہی انہا بگاڑ دیندے نے, وہ سیمول نے کی بننا وہ پتہ نہیں کی بن جاندہ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ 2 سال دا ہن بھیج دواں, ٹھیک ہے وعدہ کیتا ہے پر ایڈا نکا تے نہیں نا, اتنے ہن دودھ کیویں پیے گا تے یہ کیویں کرے گا تے وہ, مطلب 100 بہانے. لیکن وہ ایک زبردست پرورش کرنے والی ماں ہے اور اس نے جو وعدہ کیا اس کو فوراً پورا کیا. اور خداوند کی طرف سے بھی اس کو کیا ملی ہے؟ عزت ملی ہے کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا نبی بنے گا. اور آج بھی سب لوگ حنا کا نام عزت سے لیتے ہیں کیونکہ اس نے اس کی پرورش کیسے کی؟ خداوند کی مرضی کے مطابق. جتنی بھی کی, جو بھی اس نے سیمول کے تعلق سے فیصلہ کیا وہ خداوند کی مرضی کے مطابق تھا. لیکن دوسری طرف جو ایلی کاہن کے بیٹے ہیں ان کو گھر سے اچھی پرورش نہیں ملی. آپ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ جب لوگ آ کے شکایت لگائیں گے تو ایلی کاہن پھر بھی کچھ نہیں کرتا اپنے بچوں کے بارے میں. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بچوں کو اچھی پرورش نہیں ملی, ان کی ماں کا ذکر تک یہاں پر نہیں کیا گیا. سو بڑا ضروری ہے تمام جتنی بھی کرسچن مائیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس راہ پر چلائیں, اس راہ پر لگائیں, تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. انتظار نہ کرتے رہیں, بگاڑتے نہ رہیں, اور یہ نہ کہیں کہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. آپ ہی ٹھیک کو نہیں ہوندے, میں نہیں ویکھے آج تک آپ ہی ٹھیک ہوندے. سو خداوند آپ سب کو برکت. گاڈ بلیس یو.